نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بزرگوں و دوستوں، السلام علیکم۔ آج کا موضوع گفتگو ارادت سے متعلق ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اور اچھے ارادت کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ارادت کس کو کہتے ہیں۔ دراصل ارادت دل کی اس تحریک کا نام ہے جو خیال کو ایک خاص سمت کی طرف موڑ دے اور جس سے مراد یا مقصد ظاہر ہو اسے ارادت کہتے ہیں۔ اور حقیقتاً ارادت کی یہ شان کہی گئی ہے کہ جس مرید میں ارادت کا غلبہ ہوتا ہے وہ دنیا کی طلب اور عقبیٰ کی خواہش سے پاک ہوتا ہے اور ہر طرف سے منہ کو موڑ کر اللہ رب العزت کی طرف خود کو متوجہ کر لیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ارادت کی منزل ایسی اچھوتی اور پاک ہے کہ اپنی راہ میں ایک تنکا کو بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ یہ ارادت اللہ رب العزت کی منزل ایسی اچھوتی اور پاک ہے کہ اپنی راہ میں ایک تنکا کو بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ اگر ہے تو ناقص ہے، یہ ارادت ناقص ہے۔ جس طرح شریعت میں نیت کا درجہ ہے اسی طرح طریقت میں ارادت کا وہی درجہ ہے۔ آپ اس مثال کو اس طرح سمجھیے کہ ارادت ایک ایسی اللہ رب العزت کی ارادت کی منزل ایسی اچھوتی اور پاک ہے کہ اپنی راہ میں ایک تنکوں کو بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ اگر ہے تو پھر ارادت ناقص ہے۔ اس مثال سے آپ بخوبی سمجھ جائیں گے کہ اگر مالک اپنے نوکر کو کہتا ہے کہ جس دن تم مجھے 1000 روپے دے دو گے تم اس دن آزاد ہو جاؤ گے، اگر وہ نوکر وہ غلام 999 روپے دیتا ہے اور 1 روپے دینے سے محروم رہ جاتا ہے تو پھر بھی وہ غلام ہی کہلائے گا۔ جس طرح شریعت کی کوئی بھی عبادت بغیر نیت کے درست نہیں ہوتی، ٹھیک اسی طرح طریقت کی کوئی بھی حرکت بغیر ارادت کے مکمل نہیں ہوتی۔ یہاں پر ارادت کی 3 مثالیں میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلی، ارادت دنیا۔ یہ ارادت سراپے آفت اور مرض مہلک ہے۔ جس مرید میں اس طرح کی ارادت کا غلبہ ہے اس سے نہ تو دین کا کام ہو سکتا ہے اور نہ تقوی کا کام ہو سکتا ہے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ جس مرید میں ارادت دنیا کا غلبہ رہتا ہے اس مرید سے نہ تو دین کا کام ہو سکتا ہے اور نہ تقوی کا کام ہو سکتا ہے، اور وہ مرید روز محشر اللہ رب العزت کی سعادت اور راحت سے محروم رہے گا۔ بزرگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جس مرید میں ارادت دنیا کا غلبہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور قوت وقت سے زیادہ کا طلبگار رہتا ہے، اس کی یہ خواہش اور طلب روز محشر اس کی ندامت اور شرمندگی کا باعث ہو۔ دوسری، ارادت آخرت۔ ارادت آخرت، سبحان اللہ، یہ ارادت دنیا سے کہیں بہتر اور افضل ہے۔ جس مرید میں ارادت آخرت کا غلبہ ہوتا ہے وہ مرید زہد و تقوی اور ریاضت میں خود کو مشغول کر لیتا ہے۔
منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے جس کو دنیا چاہیے اور تم میں سے جو آخرت کا طلبگار ہے، وہ مرید جس میں آخرت کا غلبہ ہوتا ہے، ارادت آخرت کا غلبہ ہوتا ہے، وہ مرید زہد و تقوی اور ریاضت میں خود کو مشغول کر لیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے۔ تیسری، ارادت حق۔ جب دیدہ بصیرت کھل جاتا ہے اور نظر دوربین ہو جاتی ہے تو سب کچھ صاف نظر آنے لگتا ہے، اور جس مرید میں ارادت حق کا غلبہ ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں کن کے تحت ہیں، تمام چیزیں مخلوق ہیں، اور اتنی شدت سے اسے پانا اور نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا ہے۔ اور جس مرید میں ارادت حق کا غلبہ پایا جاتا ہے وہ ارادت دنیا کی خواہش نہیں رکھتا اور نہ ہی ارادت آخرت پر وہ قناعت کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنی راہ میں جس چیز کو بھی دیکھتا ہے وہ اس راہ کا بت سمجھتا ہے۔ وہ صرف اللہ رب العزت کی عبادت میں خود کو مشغول کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے اور اس کے مقصد کے درمیان اس کی خواہش حائل نہیں ہے۔ وہ مرید اللہ رب العزت کی عبادت میں خود کو مشغول کر لیتا ہے۔ یہ ہے ارادت حق۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔